بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار، مال، جان میں برکت عطا فرمائے۔ میں حسین ملوگر آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے بہت زیادہ سبق آمیز ہے اور اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ اکثر ہم موسٹلی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ہم ایسا کرتے بھی ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والے کے ساتھ کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، اور ہم بے جا سوچے سمجھے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسے کچھ بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو آج اسی ٹاپک کے حوالے سے ایک ڈاکٹر اور ایک پیشنٹ کے بیچ کا کہانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید کروں گا کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگے گی۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو دیکھا کریں، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ مت کیا کریں، اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میری بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹائم کو ضائع کیے بنا اپنی کہانی کی طرف۔ ڈاکٹر جو ہے بڑی تیزی سے ہاسپٹل پہنچتا ہے اور اپنے کپڑے چینج کرتا ہے۔ چینج کرنے کے بعد وہ آپریشن تھیٹر کی طرف جانب بڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے تو بچے کا جو باپ ہے وہ ڈاکٹر کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، تو ایک دم سے وہ چلاتا ہے اور چیختا ہے اور ڈاکٹر کو مخاطب ہوتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی احساس نام کی چیز ہے؟ آپ اتنی دیر سے آ رہے ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ موت کی کشمکش میں ہے اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں، آپ اتنی دیر سے آ رہے ہیں، آپ لوگوں میں کوئی احساس ذمہ داری ہے؟ اگر ہے تو آپ کہاں تھے؟ تو ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے جواب دیا کہ دیکھیں، میں ایک ہنگامی صورت میں تھا اور مجھے ہنگامی صورت میں کال آئی اور مجھے بلایا گیا، اور میں جیسے ہی مجھے کال آئی میں اسی وقت گھر سے نکلا اور یہاں پہنچنے کی پوری کوشش کی، تو رستے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تو آپ اطمینان رکھیں، آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، پھر اس لڑکے کے باپ نے کہا کہ کیسے اطمینان رکھوں؟ اگر یہاں پر میری جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو کیا آپ اس وقت بھی ایسا کرتے؟ تو ڈاکٹر نے پھر اسے مسکرا کر جواب دیا کہ دیکھیں کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، حیو یا قیوم ہے، تو ہم جو ہے کسی کو زندگی تو نہیں دے سکتے، اور زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، تو آپ اطمینان رکھیں، مطمئن ہو کر آپ بیٹھ جائیں۔ تو اس پر پھر اس لڑکے کے باپ نے کہا، بڑا آئے ہمیں نصیحت کرنے والے، نصیحت کرتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، اس طرح سے بڑبڑا رہا تھا وہ۔ تو خیر پھر ڈاکٹر نے تو فوراً ہی آپریشن تھیٹر میں انٹر ہوئے، اور جاتے ہی انہوں نے ان کے بیٹے کا آپریشن سٹارٹ کر دیا۔ تو کچھ دیر کے بعد، تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد، جب ڈاکٹر جو ہے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے تو نکلتے ہی انہوں نے اس لڑکے کے باپ سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کے بیٹے کا آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے اور مزید کوئی سوالات پوچھنے ہیں تو آپ نرس سے پوچھ لیجئے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر جو ہے وہ آگے چل دیے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، دیکھو کتنا مغرور انسان ہے کہ ذرا 2 منٹ کے رکے بھی نہیں کہ میں اپنے بیٹے کی حالت پوچھ لوں، کیفیت پوچھ لوں کہ کیا حالات ہیں، کیسا ہے وہ، اور یہ ایک دم سے چلے گئے۔ تو جیسے ہی ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس شخص نے نرس کو روکا اور نرس سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو نرس نے روتے ہوئے اس شخص کو کہا کہ آپ کا بیٹے کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے نہیں رکے، ان کے بیٹے کا ٹریفک حادثے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو ان کے بیٹے کی آج تدفین تھی، لیکن جب ہماری کال گئی تو انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے ان کی تدفین کو چھوڑ کر آپ کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے وہ فوراً ہاسپٹل پہنچے، اور ابھی وہ اس وجہ سے جلدی میں تھے کیونکہ انہیں جا کر تدفین کی تیاری کرنی تھی، تو اس وجہ سے وہ نہیں رکے آپ کے پاس۔ تو دوستوں، بعد میں وہ شخص جو ہے افسوس کر رہا تھا، پچھتا رہا تھا کہ ہائے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس کی کہانی کا مورل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور ہم خود سمجھ جائیں گے کہ دیکھیں، ہم کبھی بھی کسی کی سچائی جانے بنا، اس کو پرکھے بنا، ہم اس پر کتنے الزامات لگا دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آیا کہ وہ شخص کس مشکلات میں ہوگا، کس مصیبت میں گھرا ہوا ہوگا
لیکن ہمیں صرف اپنے سے مطلب ہوتا ہے، ہم صرف اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا کام کر دے بس۔ تو اسی طرح جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں فرشتہ بنا کر بھیجتے ہیں۔ یہ انسان کو زندگی اور موت تو نہیں دے سکتے، لیکن پوری کوشش کر سکتے ہیں ان کی زندگی بچانے کی، ان کے مرض کو صحیح کرنے کی۔ لیکن ہم نہ جانے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا ہم خمار لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں اتنے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر گھمنڈی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کسی کے سچائی جانے بنا اس پر کوئی بات کرنا، اس پر کوئی جملے کسنا، ان سب چیزوں سے گریز کریں، پرہیز کریں، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں، کیا پتا اگر آپ کو اس کی سچائی کا پتہ چل جائے اور بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو کہ میں نے کسی ایک ایسے انسان کے ساتھ برا سلوک کر دیا ہے جس کی سچائی بھی مجھے پتہ نہیں تھی اور میں نے اس پہ برا الزام لگا دیا۔ تو جیسے اس شخص نے اپنے بیٹے کی خاطر، اپنے بیٹے کو جان بچانے کی خاطر ڈاکٹر کے بارے میں جانے بنا اس نے اتنے سارے سوالات کر دیے، جبکہ ڈاکٹر خود آلریڈی اپنے بیٹے کی تدفین کے لیے تیاری کر رہا تھا، تو اچانک سے اس نے یہاں پر جب کال آئی تو وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ تو اسی طرح بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو انسانی ہمدردی کے اتنے قائل ہوتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں میت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر اپنا فریضہ سر انجام دینے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوستو کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی کسی بھی ڈاکٹرز کے حوالے سے کوئی الٹا سیدھا اول فول نہ بولا کریں، کیا پتا ان کی کیا مجبوری ہو، کیا مجبوری نہیں ہو۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم لوگ اکثریت ہمارے لوگوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں ڈاکٹر تو یہاں چیک ہی نہیں کرتا، اس نے سرکاری کلینک بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل ڈیفینیٹلی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ کلینک چلاتے ہیں، لیکن ان میں بھی بہت اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو گورنمنٹ اداروں میں بھی اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ آپ کو اپنے پرائیویٹ کلینک پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے، کیونکہ ہر 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی، بہت اچھے بھائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، کہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ برے سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹائم صحیح سے نہیں دے پاتے، آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے، بس وہ آپ کے جلدی چیک اپ کر کے آپ کو فری کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہیں، لیکن آپ اور ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں غلط شلط بولنے سے بہتر ہے کہ ہم پازیٹیو سوچ رکھیں اور پازیٹیو بولیں۔ نیگیٹو بولیں گے ہمارے لیے پرابلمز ہوں گی، ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ہم کسی کے بارے میں ایسے نیگیٹو خیالات کیوں رکھیں، اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتی اور ہم ان چیزوں سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہم لوگ بھی کسی پہ تنقید نہیں کریں گے، تو تنقید نہ کیا کریں، کیونکہ یہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم نے کسی پہ بنا جانے سمجھے سوچے سمجھے ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ اندر سے اس کی کیا پریشانی ہو سکتی ہے، کس مصیبت میں وہ گھرا ہوا ہوتا ہے، ہم یہ سب کچھ جانے بنا ہم تنقید کر دیتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور میرے ہر ویڈیوز کو دیکھا کریں اور کوشش کریں کہ اس سے آپ اور ہم سیکھیں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اور کمنٹس کر دیا کریں، جو بھی بات آپ کو بری لگے آپ کے پاس کمنٹس باکس کا آپشن موجود ہے، اس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر دیا کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔